لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كانوا أحرص شيء على الخير، أو كما قال رضي الله تعالى عنه: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امت تک جتنی حدیثیں پہنچائیں یا امت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جتنی حدیثیں رہی اور آج تک وہ چل رہی ہیں، اتنی حدیثیں اور کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سن 7 ہجری میں پہنچے، 7th year of ہجرہ میں پہنچے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سن 10 ہجری میں 10th year of ہجرہ میں وفات ہوئی. تو 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے گزارے. مگر یہ 3 سال چپکے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ خود فرماتے ہیں کہ
ایسا دور میرے اوپر گزرا کہ میرے پاس پہننے کے لیے عمدہ کپڑے نہیں تھے، کھانے کے لیے عمدہ غذا نہیں تھی، میرا کوئی خادم نوکر چاکر نہیں تھا، بھوک کی شدت کی وجہ سے میں اپنے پیٹ کو پتھروں کے ساتھ لگائے رکھتا تھا تاکہ پیٹ میں بھوک کی وجہ سے جو حرارت پیدا ہو رہی ہے اسے کچھ ٹھنڈک پہنچے. بھوک کی شدت کی وجہ سے میرے اوپر گشی طاری ہو جاتی تھی اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چپکا رہتا تھا. جہاں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نظر آ جاتے تھے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ جاتا تھا، سنتا تھا ہر بات کو، اور کہیں تشریف لے جاتے تھے تو میں پیچھے پیچھے جاتا تھا، ہر چیز کو غور سے دیکھتا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو اپنے دل دماغ میں محفوظ رکھتا تھا. میرے جو انصاری بھائی ہیں ان کے اپنے اپنے باغات ہوتے تھے تو ان کی وہ بھی ذمہ داریاں ہوتی تھیں. کھیتیوں میں چلے جاتے تھے، باغات میں بھی مشغول رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی استفادہ کرتے تھے، لیکن اپنے آپ کو میری طرح وقف نہیں کیا تھا انہوں نے حصول علم کے لیے، نبوی علوم سے استفادہ کرنے کے لیے. اور میرے جو مہاجر بھائی تھے ان کے پاس باغات اور کھیتیاں تو نہیں تھی، مگر وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی روزی روٹی کے لیے تجارت کرتے تھے تو بازاروں میں چلے جاتے تھے، وہاں خرید و فروخت کرتے تھے، لین دین کرتے تھے. اور کنت الزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشبع بطنی، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹا رہتا تھا، لگا رہتا تھا اپنے پیٹ کو علم سے بھرنے کے لیے. میں چاہتا تھا کہ بس لگا رہوں اور کوئی حرج نہیں، اچھا کھانا نہ ملے، اچھا پہننا نہ ملے، آرام نہ ملے، راحت نہ ملے، اپنا گھر نہ ہو، سب ہوتا رہے گا بعد میں. اپنے پیٹ کو علم سے بھر لوں، اس کا مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ علم لے لوں. اور کھانے پینے کی صرف اتنی فکر رہتی تھی کہ بس پیٹ بھر جاوے، تسلی ہو جاوے کہ کھانا کھا لیا ہے، اب شام تک ضرورت نہیں پڑے گی، کل تک ٹھیک رہوں گا، دو دن تک ٹھیک رہوں گا، چل جائے گا معاملہ. چند کھجوریں کھا لی، کچھ پانی پی لیا، اور بسا اوقات وہ بھی نہیں ملتا تھا. اپنے ذہن میں کوئی پروگرام نہیں تھا، ایسے کپڑے ہو، ایسا گھر ہو، سیٹل ڈاؤن ہو جانا چاہیے، اپنا باغ ہو، اپنی کھیتی ہو، ایسا گھوڑا ہو، ایسا اونٹ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کوئی پروگرام نہیں. یہ جتنی بھی چیزیں تھیں، ملے نہ ملے کوئی حرج نہیں، بس علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں دو قسم کے حریص رہتے ہیں. حرص تو ہر ایک میں رکھی ہوئی ہوتی ہے،
ابھی مولانا نے بتلایا کہ ہرس کے درجات ہیں، ہرس کی قسمیں ہیں. تو حریص تو ہر شخص ہوتا ہے، حریص گریڈی. لیکن گریڈ آپ کو کس چیز کی ہے اور کس مقصد کے لیے ہے؟ گریڈ کے اچھا اور برا ہونے کا فیصلہ تو اس سے ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں حریص تو بہت ہے، مگر دو قسم کے حریص ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. منہومان لا یشبعان. دو حریص ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. منہوم فی الدنیا، ایک تو وہ حریص جسے دنیا چاہیے، دنیا کی ہرس ہے، مال و متاع کی ہرس ہے، گھر کوٹھی بنگلوں کی ہرس ہے، اچھی اچھی گاڑیوں کی ہرس ہے، فیکٹریوں کی ہرس ہے، دکانوں کی ہرس ہے، فیم کی ہرس ہے، جاہ کی ہرس ہے، شہرت کی ہرس ہے، واہ واہ کی ہرس ہے، اچھے اچھے کھانوں کی ہرس ہے، اچھے اچھے کپڑوں کی ہرس ہے. اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ اگر ایسے انسان کو سونے کی ایک وادی مل جائے، ایک وادی، پوری ویلی، دو پہاڑوں کے درمیان میں جو ویلی ہوتی ہے وہ پوری بھر جاوے سونے سے، تو اتنا زیادہ سونا ملنے سے پہلے ایسے شخص کی تمنا کیا ہوگی بھائی، کیا ہرس ہوگی؟ مجھے اپنا ایک اچھا سا مکان چاہیے، ایک اچھی سی گاڑی چاہیے. لیکن اس کی جو ہرس تھی اس سے زیادہ اس کو مل گیا، پوری وادی بھر کر کے سونا مل گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوسری وادی کی ہرس کرے گا کہ ایک اور وادی مل جائے تو اچھا ہے. اور حدیث کی جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ اگر دوسری مل جاوے تو تیسری، اور تیسری مل جاوے تو چوتھی، چوتھی مل جاوے تو پانچویں. لن یملأ فاہ الا التراب. اس کے منہ کو تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. اس کا پیٹ، یہ جو دنیا کی ہرس ہے، اس سے بھرے گا نہیں جب تک کہ مرے گا نہیں. اللہ تعالی شانہ ہمیں اس ہرس سے بچائے، اس ہرس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. منہوم فی الدنیا. اور دوسرا حریص منہوم فی العلم، علم کا حریص، علم کا حریص. علم کی گریڈ، پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے. پاگلوں کی طرح لگا رہتا ہے کہ مجھے کوئی نئی چیز معلوم ہو جائے، 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 اور میرا علم بڑھ جاوے. وہ محنت بھی کرتا ہے، اللہ سے دعا بھی کرتا ہے، اور علم کو بڑھانے کے، حصول علم کے اسباب اختیار کرتا ہے. سائنسز تو بہت ہیں، علوم مختلف قسم کے ہیں، لیکن خیال میرا یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک علم دین اور علم نبوت کو حاصل کرنے والوں نے جو ہرس دکھائی ہے، اور جس ہرس کا اور جس گریڈ کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس کے لیے جو جنون ان پر طاری رہا ہے، اور ان کو جو نہ بجھنے والی پیاس اور نہ ختم ہونے والی بھوک نصیب ہوئی تھی، ایسا کسی اور علم والوں کو نہیں نصیب ہوئی ہوگی.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ڈائریکٹ 70 سورتیں یاد کی ہیں. قرآن مجید کی 114 سورتیں ہیں، ان میں سے 70 سورتیں ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سیکھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے استاد ہیں. اور وہ حضرات صرف الفاظ نہیں سنتے تھے، تفسیر بھی سیکھتے تھے اس کی. جو بہت اونچے درجے کے قراء اور بڑے اونچے درجے کے علماء اور فقہا تھے، ان میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک حدیث میں کہ تمہیں اگر قرآن کے علوم حاصل کرنے ہوں تو ان 4 سے حاصل کرو. ان میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس کا یہ دل کرتا ہو، جس کا یہ جی کرتا ہو کہ وہ قرآن کو اسی طرح تر و تازہ پڑھے، فریش جیسے آسمان سے اترا تھا، یعنی حضرت جبریل جس طرح قرآن لائے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا تھا، ویسا ہی بالکل فریش اور تر و تازہ قرآن کوئی سننا چاہتا ہے تو وہ ابن ام عبد کا قرآن سنے، یعنی عبداللہ ابن مسعود کا قرآن سنے. قاری بھی بہت اونچے درجے کے، حافظ بھی بہت اونچے درجے کے، اور قرآن مجید کا علم بھی بہت اونچے درجے کا، اور پھر فقاہت بھی بہت اونچے درجے کی، اس میں سے مسائل کا استنباط. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر جا کر کے رکتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام حماد ابن سلیمان سے اکتساب فیض کیا، اور حماد ابن سلیمان نے علقمہ سے، اور انہوں نے آگے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتساب فیض کیا. تو حماد نے ابراہیم نخعی سے، اور ابراہیم نخعی نے علقمہ سے، اور علقمہ نے حضور اکرم حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے. تو یہ بڑے اونچے درجے کے تھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ. لیکن وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 سورتیں خود ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی، اور قرآن مجید کی کوئی سورت، کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کہاں اتری تھی اور کس کے بارے میں اتری تھی. اس کا مطلب ہے کہ اس کا ما لہو ما علیہ مجھے سب معلوم ہے. لیکن اس کے باوجود اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ دنیا کے کسی حصے میں قرآن مجید کا علم مجھ سے زیادہ رکھنے والا کوئی شخص ہے، اگر مجھے یہ پتا چل جائے اور وہاں تک سفر کرنا ممکن ہو، تو میں ضرور سفر کر کے جاؤں گا اور اس شخص سے علم حاصل کروں گا. تو ابن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی حریص فی العلم تھے. اور یہ تو صحابہ کی بات کر رہا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی عمر کتنی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا؟ 13 سال کی عمر. لیکن 13 سال کی عمر کے بچے کو اللہ نے سمجھ دی، اور انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا، ساتھیوں سے کہا کہ بھئی چلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے، جو بڑے بڑے صحابہ ہیں ان کے پاس جا کر کے علم حاصل کرتے ہیں.
تو ان کے دوسرے دوستوں نے کہا, ان کی عمر کے دوستوں نے, کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کے ہوتے ہوئے مجھ سے اور تم سے سوال پوچھنے کے لیے کون آئے گا کہ آپ اتنی فکر کر رہے ہیں؟ تم سے کون پوچھے گا, مجھ سے کون پوچھے گا؟ مطلب یہ کہ امت کی ضرورت پوری کرنے والے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں, لیکن انہوں نے شروع کر دی محنت, اور حصول علم کے لیے ایسی محنت کی, ایسی محنت کی, ایسی محنت کی, سبحان اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے گھروں میں جاتے تھے, دروازے پر دستک دیتے تھے اور درخواست کرتے تھے کہ مجھے آپ علم سکھاؤ. اور اگر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید اس وقت آرام فرما رہے ہیں, ایسا لگتا ہے, بالکل خاموشی ہے, گھر اس زمانے میں ہمارے جیسے بالکل پیک نہیں ہوتے تھے, تو اندازہ ہو جاتا تھا کہ بالکل خاموشی ہے اندر, تو واپس گھر نہیں چلے جاتے تھے, دروازے پر بیٹھ جاتے تھے. اب دوپہر کی گرمی ہے, ہوا چل رہی ہے, گرد اڑ رہی ہے, ریت اڑ رہی ہے, بیٹھے رہتے تھے. اور جب وہ صحابی رضی اللہ عنہ بیدار ہوتے تھے اور بیدار ہو کر کے گھر سے باہر نکلتے تھے تو دیکھتے تھے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے, تو کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی, آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. تو کہ آپ ہمیں جگہ دیتے, دروازہ کھٹکھٹاتے. تو یہ فرماتے تھے کہ طلب علم کا تقاضا یہی ہے, طلب علم کا تقاضا یہی ہے کہ اس طرح کا ادب استاد کا کیا جائے, اس لیے کہ محتاج ہم ہیں, استاد نہیں, محتاج ہم ہیں. اور جو محتاج ہوتا ہے وہ اس کو تابع نہیں کرتا جس کا وہ محتاج ہے, خود تابع ہوتا ہے, ان کے ٹائم کے تابع ہوتا ہے, ان کے وقت کے تابع ہوتا ہے, ان کی مرضی کے مطابق چلتا ہے. اور پھر آگے تابعین اور تبع تابعین, اتنے قصے ہیں, اتنے قصے ہیں, اتنے قصے ہیں حرص فی العلم کے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی میں جن اساتذہ کرام سے حدیثیں حاصل کی, اور صرف بخارا میں رہ کر نہیں, صرف بخارا کے ارد گرد نہیں, اس وقت مملکت اسلامیہ بہت پھیلی ہوئی تھی, تو مملکت اسلامیہ کا کوئی شہر ایسا نہیں چھوڑا جس کے بارے میں ان کو پتا چلا ہو کہ یہاں محدث ہے اور انہوں نے سفر نہ کیا ہو. تو کتنے اساتذہ کے پاس جا کر کے انہوں نے حدیث حاصل کی؟ 1082, 1082 ان کے اساتذہ ہے, 1082 شیوخ ہیں جن سے انہوں نے حدیثیں حاصل کی. تو یہ حرص جو ہے یہ تو بڑی پسندیدہ ہے. علم میں کوئی حریص ہو جاوے, علم میں حریص ہو جاوے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ علم میں حریص تھے, اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو بالکل وقف کر دیا, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی انہوں نے بہت ساری حدیثیں دوسرے صحابہ سے حاصل کی, اس لیے کہ 20 سال اسلام کے ایسے گزرے تھے کہ جن میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں تھے. تو ان 20 سالوں میں جن علماء نے جو علوم حاصل کیے تھے ان علوم کو حاصل کرنے کے پیچھے لگ گئے وہ, اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بھی انہوں نے علوم حاصل کی. تو 24 گھنٹے اس کے پیچھے خرچ کر دیے, کسی اور چیز میں بالکل دلچسپی نہیں. جو ضرورت ہے کھانے کی پینے کی, تو جس سے ضرورت پوری ہو جاوے اس کے ملنے پر بس اکتفا کر لیا. بھوکے رہتے تھے, اکثر بھوک رہتی تھی. صفہ پر یہ لوگ پڑے رہتے تھے, اصحاب صفہ, ان میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. اور ہر چیز کو دیکھتے تھے, ہر چیز کو سنتے تھے, اور بہت دھیان سے, بہت دھیان سے. حدیثیں ان کو اتنی یاد ہو گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں
کہ وہ اتنی کثرت سے بیان کرتے تھے کہ لوگ یہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں کہ اکثر ابو ہریرہ نے تو حد کر دی ہے. کوئی بھی ٹاپک آتی ہے تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. ارے بھائی حدیث تو سب سنتے ہیں. تو کبھی کبھی انہیں تکلیف ہوتی تھی, جھنجھلا جاتے تھے اور پھر اس کا جواب دیتے تھے, اور جواب میں یہی کہتے تھے کہ میرے جو انصاری بھائی ہیں ان کو باغات مشغول رکھتے ہیں, کھیتیاں مشغول رکھتی ہیں, اور میرے جو انصاری بھائی ہیں انہیں بازار مشغول رکھتے ہیں, تجارت مشغول رکھتی ہے, اور ابو ہریرہ کو کوئی چیز مشغول نہیں رکھتی ہے, لگا رہتا ہے, چمٹا رہتا ہے, چپکا رہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علم سے پیٹ بھرنے کے لیے. اور پھر ساتھ میں دعائیں بھی لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چادر بچھا دو ابو ہریرہ, چادر بچھا دو. شکایت کی کہ میں یاد کرتا ہوں مگر یاد ہوتا نہیں, کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی ہر بات محفوظ کروں, تو کہ اپنی چادر بچھا دو. اب چادر بچھائی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لپ بھر کر ایسے ایسے لپ بھرا, ایسے دونوں ہاتھوں سے یوں کر کے اور یوں کر کے چادر میں ڈال دیا, اور کہا کہ ابو ہریرہ اسے ملا لو اپنے سینے سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سینے سے وہ ملا لی وہ چادر. فرماتے ہیں کہ بس اس دن سے لے کر آج تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث بھی میرے کانوں میں پڑتی تھی بھولتا نہیں. علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لپ بھر کر وہ چادر میں کوئی چیز ڈال دی. وہ کیا چیز ڈالی تھی؟ اس سے کہ جب میرے یہاں کوئی آتا ہے کوئی فقیر اور میں لپ بھر کے ڈالوں گا, آپ اس سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ لپ بھر کر کے چاول دے دیے, لپ بھر کر کے گیہوں دے دیے, لپ بھر کر کے شکر دے دی. تو علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لپ بھر کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی چادر میں ڈال دیا. یہ لپ جو ہے دونوں ہاتھ بظاہر خالی تھے مگر علم کے خزانوں سے بھرے ہوئے تھے. اسے وہ حافظ الامت ہے, یہ محدث امت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اور فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی تھی, میرے لیے دعا فرمائی تھی. تو فرماتے تھے کہ بس وہ اس دعا کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے محبوبیت عطا فرمائی ہے. میرا نام کوئی سنتا نہیں مگر یہ کہ اس کے دل میں میری محبت پیدا ہو جاتی ہے. آج بھی دنیا میں آپ کو ایک شخص ایسا نہیں ملے گا مسلمان جو ابو ہریرہ کو جانتا ہو مگر اس کے دل میں ابو ہریرہ کی محبت نہ ہو. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہرس فی العلم کا تو یہ حال ہے, اور وہ لوگ علم حاصل کرتے تھے عمل کے لیے, علم حاصل کرتے تھے عمل کے لیے. تو جس کے پاس علم حاصل ہو جائے وہ عمل کرتا ہے. عمل اور عمل کے دو حصے ہیں. ایک عمل تو کیا کرتا ہے, اس علم کو آگے پہنچاتا ہے, وہ آگے پہنچاتا ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے والوں کو یہی تلقین فرمائی تھی کہ جو علم تمہیں پہنچے وہ آگے پہنچا دو, جو علم تمہیں پہنچے آگے پہنچاؤ. یہ بھی ایک عمل ہے. اور آگے پہنچانے کی جو وجہ ہے وہ دو ہے. رب مبلغ اوعى من سامع, رب مبلغ اوعى من سامع. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو پہنچایا جاتا ہے, جن کو پہنچایا جاتا ہے وہ پہنچانے والے سے زیادہ اوعى ہوتا ہے. اوعى, اوعى کے دو مطلب بیان کیے ہیں. ایک ہے احفظ, یعنی جس نے بات سنی اور سن کر کے آگے پہنچائی
تو جس کو پہنچائی ہے اس کی میموری، اس کا حافظہ پہنچانے والے سے زیادہ ہوتا ہے. تو اگر پہنچانے والا آگے بات نہیں پہنچائے گا تو اس کی میموری اتنی پاورفل نہیں ہے، اس لیے 3 دن میں وہ بات ہوا میں اڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی وہ بات، سنی ہوئی بات. اور آگے جس کو پہنچائی ہے اس کا حافظہ اتنا قوی ہے کہ وہ 6 مہینے تک یاد رکھ سکتا ہے. تو اب یہ بات 6 مہینے تک محفوظ رہے گی. کبھی کبھی جو سننے والا ہے وہ اس بات کو 1 سال تک یاد رکھ سکتا ہے، اس کی میموری ایسی ہے، پھر 1 سال کے بعد بھول جاتا ہے. لیکن جسے یہ بات پہنچاتا ہے وہ بات وہ شخص اسے زندگی بھر نہیں بھولتا. تو علم کی اور دین کی جو بات مستند راستے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ بات ہم زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں، تاکہ اگر ہم بھول جائیں تو وہ تو نہ بھولیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ علوم دینیہ کی حفاظت ہوتی ہے، ضائع نہیں ہوتا وہ علم. تو جس کو پہنچائی جا رہی ہے بات، وہ پہنچانے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہے. اور اوعا کا دوسرا معنی ہے افقہ اور افہم، کہ جس نے بات حاصل کی ہے اسے اس بات کی اتنی سمجھ نہیں ہے جتنی اس کو ہے جسے وہ بات پہنچا رہا ہے. تو استاد جی سے طالب علم نے ایک بات حاصل کی مگر اس پہ وہ غور و فکر کرتا ہے تو اسے موٹی سی ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اچھا اس بات کا مطلب یہ ہے، لیکن وہ اس بات کو آگے پہنچاتا ہے. اب جس کو آگے پہنچا رہا ہے اللہ تعالی شانہ نے اسے فقاہت عطا فرمائی ہے، فہم عطا فرمائی ہے، وہ اس میں سے 10 باتیں نکالے گا. تو آپ اگر بات کو لے کر بیٹھے رہو گے تو ایک ہی بات اس میں سے نکلے گی، آگے پہنچاؤ گے تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ، بہت اہم بات، غور سے سنو. اور یہ صرف اپنے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے. اللہ، غور سے سنو، بہت دھیان سے سنو. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں حاضر ہے اور جس نے مجھ سے سنا ہے وہ اس بات کو لے کر بیٹھا نہ رہے، جو غائب ہے اس تک بات کو پہنچائے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی میموری تمہاری میموری سے پاورفل ہو، اس کی انڈرسٹینڈنگ تمہاری انڈرسٹینڈنگ سے پاورفل ہو، زیادہ ہو، تو بات زیادہ دیر تک رہے گی اور اس میں سے بہت ساری باتیں نکلیں گی. چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کے ایک جیسے واقعات ہیں اپنے اپنے اساتذہ کے ساتھ. کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ محدث تھے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے استاد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جو محدث تھے. محدث استاد بھی ہوتا ہے، فقیہ استاد بھی ہوتا ہے. محدث سے حدیثیں لیتے ہیں، فقیہ سے علم فقہ لیتے ہیں. تو دونوں کا ایک جیسا واقعہ ہے. تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. اب ظاہر ہے کہ جب استاد بیٹھے ہوئے ہوں تو شاگرد تو خاموش رہے گا. اور اس نے مسئلہ پوچھا تو مسئلہ تو قرآن اور حدیث سے نکلتا ہے. تو محدث صاحب نے بہت غور کیا کہ مجھے کوئی حدیث مل جاوے، قرآن کی کوئی آیت مل جاوے جس سے میں اس کو جواب دے سکوں، لیکن بات ذہن میں نہیں آئی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ نعمان، اس کے سوال کا جواب تمہارے ذہن میں آتا ہے؟ تو کہا کہ جی ہاں آتا ہے. کہا کیا ہے؟ تو کہا یہ جواب ہے، یہ جواب ہے. اسی طرح امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. استاد محدث تھے، تو دیکھو علم تو ہے ان کے پاس، اور وہ علم انہوں نے پہنچا دیا کس کو؟ امام ابو یوسف کو. اور امام ابو یوسف کے پاس وہ فہم تھی، وہ سمجھ تھی جو استاد جی کے پاس نہیں تھی. استاد جی محدث تھے. تو ایک صاحب آئے اور آ کر کے سوال پوچھا، استاد جی نے غور کیا، سمجھ میں نہیں آیا. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یعقوب، تمہارے پاس کوئی علم ہے اس سلسلے میں؟ کہا جی بالکل ہے. کہا کیا ہے؟ تو
تو کہ جائز ہے ناجائز ہے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا. تو دونوں کے اساتذہ نے دونوں سے پوچھا کہ یہ مسئلہ تم نے کس حدیث سے نکالا؟ تو جواب میں دونوں نے کہا کہ اسی حدیث سے جو آپ نے ہمیں پہنچائی ہے. حدیث آپ ہی نے پہنچائی ہے, کوئی دوسرے استاد جی کی حدیث سے نہیں. وہ علم آپ کے پاس بھی موجود ہے. اور پھر حدیث پڑھ کر کے سنائی کہ اس حدیث سے ہم نے استدلال کیا ہے. تو دونوں کے واقعات ایک جیسے ہیں, مگر ان دونوں واقعات میں سے ایک واقعات میں یہ ہے کہ وہ محدث صاحب نے جب یہ سنی بات کہ وہ ہو یہ تو کسی اور حدیث سے نہیں, اس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا اور استنباط کیا اور اس سے مسئلہ نکالا جو حدیث میں نے ان کو پہنچائی تھی. تو جواب میں کیا کہا؟ انتم الاطباء ونحن الصیادلہ, انتم الاطباء ونحن الصیادلہ, تم طبیب ہو, طبیب ڈاکٹرز ہو, ونحن الصیادلہ, اور ہم کیا ہے؟ جڑی بوٹی والے, جڑی بوٹی والے. تو پرانے زمانے میں آج کل بھی پنساری کی دکان ہوتی ہے, اس میں جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں الگ الگ. تو جڑی بوٹیاں اس کے پاس ساری ہیں. اگر کسی کو کھانسی کی دوا ہے, کھانسی ہے, تو کھانسی کی دوا اس کے پاس موجود ہے الگ الگ شکل میں, مفردات کی شکل میں. اب کس جڑی بوٹی کو دوسری کس جڑی بوٹی کے ساتھ جمع کر کے اس کی کتنی خوراک مریض کو بتلانی ہے وہ یہ نہیں جانتا. جڑی بوٹی سب جانتا ہے, جڑی بوٹی سب جانتا ہے. تو اس زمانے میں حکما تھے, حکیم تھے, ہربلسٹ تھے, اس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. تو وہ جو ہے ایسے نبض پکڑتے تھے اور نبض پکڑ کر کے پھر نسخہ لکھتے تھے, پرسکرپشن. وہ نسخہ لے کر کے جاتے تھے وہ پنساری کے پاس. تو وہ سب چیزوں کو چھوٹے چھوٹے پیکٹ کے اندر بند کر کے دیتا تھا, 1 گرام 2 گرام 3 گرام. یہ واپس جاتا تھا کس کے پاس؟ وہ حکیم کے پاس, طبیب کے پاس. ان جڑی بوٹیوں کو وہ ملاتا تھا اور ملا کر کے اس کا مکسچر بنا کر کے ایک خاص ترکیب سے دوا بناتا تھا اور پھر مریض کو کہتا تھا کہ بھئی یہ تم اس طرح پیا کرو. تو دیکھو اس کے پاس جڑی بوٹیاں ساری ہے, سب کچھ ہے, مگر اس سے وہ اس دوا کا استنباط نہیں کر سکتا, دوا بنا نہیں سکتا. تو محدث نے زبردست جملہ کہا جو قیامت تک کام آنے والا ہے کہ ہم محدث جو ہے ہم کیا ہے؟ ہم جڑی بوٹیوں والے ہیں. ہمارے پاس ہر قسم کی حدیث موجود ہے, لیکن ان حدیثوں میں غور و فکر کر کے سامنے والا جو بیمار ہے, بیمار کا معنی کیا کہ وہ پرابلم لے کر کے آیا ہے کہ یہ یہاں کیسے عمل کرنا ہے, تو کہ اس بیمار کی شفا ہمارے پاس نہیں ہوگی, وہ بیمار شفا پائے گا تمہارے پاس. انتم الاطباء, تم طبیب ہو, طبیب, ونحن الصیادلہ, اور ہمارے پاس جڑی بوٹیاں ہیں. تو اللہ تعالی شانہ نے قرآن مجید جو سب سے بڑی جڑی بوٹی ہے اس کی حفاظت کروائی حفاظ سے, اور دوسرے نمبر کی جڑی بوٹی حدیث پاک اس کی حفاظت کروائی محدثین سے. یہ سیادلہ ہے, یہ جڑی بوٹی والے, اور یہ حفاظت کرتے 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 آج تک لے کر کے چلے ہیں. اور ضرورت پڑی, جس وقت جس چیز کی ضرورت پڑی تو وہ جو اطباء ہوتے ہیں, فقہا جن کو کہا جاتا ہے, وہ فقہا جو ہے اس میں غور و فکر کر کے امت کو دوائی دیتے رہے, جس کے نتیجے میں آج بڑی بڑی مسائل کی کتابیں موجود ہیں. جب بھی کسی کو کوئی بھی مسئلے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ یہ جو جڑی بوٹی ہے نا قرآن اور حدیث, اسی سے بنائی ہوئی دوائیں تیار ملتی ہے آج. پہلے شروع میں کیا کرنا پڑتا تھا؟ شروع میں یہ کرنا پڑتا تھا شروع میں کہ قرآن اور حدیث سے استنباط کرنا پڑتا تھا. قرآن اور حدیث سے کسی کے پاس جانا پڑتا تھا اور وہ غور و فکر کر کے قرآن اور حدیث سے استنباط کر کے آپ کو بتلاتا تھا. اب جو ہے سال سے ایک مسئلہ وہ استنباط کر لیا, دوسرا مسئلہ آیا استنباط کر لیا, تیسرا مسئلہ آیا استنباط کر لیا. اب یہ سب تیار ہو گئی جڑی یہ دوائیں یہ مسائل کی شکل میں. اب ہمیں جو ہے وہ اصل جڑی بوٹی یعنی قرآن اور حدیث کی طرف مراجعت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, اسی سے بنی بنائی دوائی تیار ہے. جیسے 100 سال پہلے, 200 سال پہلے, 300 سال پہلے حکیم کے پاس جاتے تھے تو وہ ہمیں بھیجتا تھا پنساری کے پاس, پھر وہاں سے جڑی بوٹیاں لے کر کے آنا پڑتا تھا اور اس سے پھر دوائیں بنتی تھی. اب حکیم کے یہاں بھی ایسا نظام نہیں رہا, وہ پہلے ہی سے تیار ہے, وہ بس تیار دے دیتے تھے دوائی. کن کن چیزوں سے بنی ہے وہ پتا نہیں ہے.
تو آج کل مسئلے مسائل بالکل تیار ہیں، یہ حدیث اور قرآن ہی سے بنے ہیں، مگر کس حدیث سے اور کس قرآن کی آیت سے وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. یہ بڑے لوگوں کو معلوم ہے. بالکل دوائیں اب تیار ہیں، اب جاتے ہیں تو وہ دوائی مل جاتی ہے ہمیں پنساری کے پاس حدیث اور قرآن ڈھونڈنے کے لیے نہیں جانا پڑتا. ہاں تو میں عرض کیا کر رہا ہوں بھائی کہ علم جس کے پاس بھی علم پہنچے، میں صرف علماء اور طلباء کی خدمت میں نہیں عرض کر رہا ہوں. علماء تو میرے لیے بہت قابل احترام ہے، میں تو ان کا خادم ہوں. علماء کو تو خطاب بھی نہیں کر سکتے کہ آپ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو. اور جہاں تک طلباء کا معاملہ ہے تو طلباء بھی قابل احترام ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان کا بہت اونچا مقام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کیا فرما رہے ہیں کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد اقطار عالم سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس آئیں گے. یہ فرما رہے ہیں، یعنی پیشین گوئی کی کہ میرے مرنے کے بعد علم مدینہ منورہ میں منحصر ہو کر نہیں رہے گا، یہیں دفن نہیں ہو جائے گا. اللہ لوگوں کے دلوں میں شوق پیدا کرے گا، یہ ہیرس پیدا کرے گا، گریڈ پیدا کرے گا، اور لوگ گریڈی اتنے ہو جائیں گے کہ دور دور سے لوگ بغداد سے آئیں گے، کوفہ سے آئیں گے، دور دور سے لوگ آئیں گے یہاں علم حاصل کرنے کے لیے. تو میں تمہیں ان کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا اور شفقت محبت کے ساتھ ان کو سکھانا، اس لیے کہ وہ بڑے نیک مقصد کو لے کر کے آئیں گے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی ہمارے طلباء جو ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں، چاہے مکتب میں آتے ہوں، چاہے دارالعلوم میں آتے ہوں، چاہے مسجد میں ہمارے پاس کچھ سیکھنے کے لیے آتے ہوں درس کی شکل میں، اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی ان کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آئے. جو طلباء ہیں انہیں تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے طلباء کو کہ امام صاحب پر ہمارا احسان ہے کہ ہم آتے ہیں تو یہ درس حدیث کر سکتے ہیں. ان کو نہیں سوچنا چاہیے ایسا. دارالعلوم میں آنے والے طالب علم کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ میں ہوں تو یہ بخاری پڑھا رہے ہیں، ہم اگر نہ ہوتے تو بخاری کیسے پڑھاتے، ہم ہیں تو یہ جلالین سے. ان کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے. مکتب کے طالب علم کے ذہن میں ایسا نہیں آنا چاہیے کہ ان کو جو درس و تدریس کا مقام ملا ہے یہاں بیٹھ کر کے پڑھانے کا، اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی فضیلت مل رہی ہے، وہ تو ہماری وجہ سے. ہم اگر نہ پڑھے تو یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کیسے بن سکتے ہیں؟ انہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے. انہیں ایسا سوچنا چاہیے کہ استاد جی کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ ہمیں پڑھا رہے ہیں، ہمارے پیچھے محنت کر رہے ہیں. دارالعلوم میں طلباء کو اپنے استاد کا احسان مند ہونا چاہیے اور زندگی بھر احسان مند رہنا چاہیے. مسجد میں جس امام سے ہم سیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمارا استاد ہے. اگرچہ استاد شاگرد والا وہ جو ایک فارمل تعلق ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا، مگر حقیقت میں وہ ہمیں سکھاتا ہے. اس کے بیانات کو سن سن کے ہمارے علم میں کتنا اضافہ ہوتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے تھے کہ جس شخص نے مجھے ایک حرف سکھا دیا وہ میرا آقا ہے اور میں اس کا غلام. اگر وہ چاہے تو مجھے بیچ دے، اگر چاہے تو مجھے آزاد کر دے. حضرت علی یہ فرماتے تھے. اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب سے میں ان کی شاگردی میں پہنچا، یا جب سے حضرت کا انتقال ہوا، اس دن سے ایک فرض نماز ایسی نہیں گئی ہے کہ جس کے بعد میں نے میرے استاد امام شافعی کے لیے دعا نہ کی ہو. 5 وقت کی نمازوں کے بعد میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے. طالب علم کو تو ایسا سمجھنا چاہیے کہ ان کا احسان ہے میرے اوپر، یہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں، ہمارے پیچھے کتنی محنت کرتے ہیں. ان کو تنخواہ دار ملازم نہیں سمجھنا چاہیے. تنخواہ کتنی ملتی ہے بھائی؟ تنخواہ کتنی ملتی ہے؟ پوری دنیا میں گھومو آپ، انڈیا چلے جاؤ، پاکستان چلے جاؤ، چائنا چلے جاؤ، بنگلہ دیش چلے جاؤ، علم کے جتنے شعبے ہیں، یونیورسٹی ہے، سیکنڈری اسکول ہے، کالج ہے، پرائمری ہے، نرسری ہے، علم کے جتنے بھی ادارے ہیں، پوری دنیا کے ان سارے اداروں کی تنخواہیں
دارالعلوم میں بخاری، مسلم، ترمذی، جلالین، بیضاوی پڑھانے والے سے زیادہ ہوتی ہے. یہ تو بیچارے بقدر ضرورت ان کو ملتا ہے جس سے ان کا گزارا ہو جاتا ہے اور بڑی قناعت کے ساتھ رہتے ہیں، بہت خوش رہتے ہیں، اس لیے کہ فضول خرچیاں نہیں کرتے، فضول خرچیاں نہیں کرتے اور خوش ہیں. ایسا نہیں کہ ان کے ذہنوں میں ایسی بات آتی ہے کہ یار مولوی ہے اس لیے اس کام کو کیے بغیر چارہ نہیں ہے، ہم بھی اکاؤنٹنٹ ہوتے تو اچھا ہوتا، ہم بھی ڈاکٹر ہوتے تو اچھا ہوتا. نہ، ایسا نہیں. یہ بہت خوش ہے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا احسان، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ دن کے 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 7 گھنٹے، 10 گھنٹے اللہ کے کلام کے ساتھ گزر جاتا. وہ حفظ کلاس پڑھانے والا استاد کتنا خوش نصیب ہے کہ درس گاہ میں جانے کے بعد سے نکلنے تک 3 گھنٹوں تک بس قرآن سنتا رہتا ہے، قرآن سنتا رہتا ہے، قرآن سنتا رہتا ہے. یعنی روزانہ 24 گھنٹوں میں سے 3 گھنٹے اس کے اللہ کے کلام کو سننے میں گزرتے. آگے اس کی محنت سے قرآن کی حفاظت ہوتی ہے، بچے حفاظ بنتے ہیں اور پھر اس کی تربیت کے نتیجے میں اور اس کی شفقتوں کے نتیجے میں یہی بچے آگے جا کر دارالعلوم میں داخلہ لے کر عالم بنتے ہیں اور عالم بننے کے بعد اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں. یہ تو بہت آگے کی اور باتیں، مگر صرف اتنا کہ وہ بیٹھ کر کے بس قرآن سنتا رہتا ہے، قرآن سنتا رہتا ہے. کتنی بڑی سعادت، کتنی بڑی سعادت. اور یہ جو حفاظت کا اللہ نے ایک نظام بنایا ہے قرآن اور قرآنی علوم کے، اس نظام میں اللہ نے ان کو لگا دیا ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ میں اگر آپ حضرات سے کوئی بات کہہ دوں یا مفتی صاحب کہہ دیں یا مولانا احمد صاحب کہہ دیں کہ اب آپ اس کی فکر نہ کریے میں کر لوں گا، آپ اس کی فکر نہ کریے میں کر لوں گا، شادی وغیرہ کے موقع پر کہ بھئی یہ کام میں کر لوں گا. آپ نے ذمہ داری لے لی اور آپ نے ذمہ داری لی اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ احمد مفتی صاحب، افروز، یہ ذمہ داری میں نے لے لی ہے، آپ نے میرا تعاون کرنا ہے. معاویہ آپ بھی میرے ساتھ آ جاؤ، ہے بھائی، عبدالصمد تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ، مفتی محمد صاحب میرے ساتھ آ جاؤ. اور پھر وہ اس کام کو انجام دیتے ہیں کہ یہ کام ہم کر دیں گے. تو جو آدمی اپنے ذمے کوئی چیز لیتا ہے وہ کن لوگوں کو اپنے ساتھ کرتا ہے؟ جو اس کے اپنے ہوتے ہیں، جو چہیتے ہوتے ہیں، جن پر اسے اعتماد ہوتا ہے. اللہ تعالی شانہ نے قرآن میں ذمہ داری لی ہے کہ اس قرآن کو میں نے نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا. پر حفاظت کے لیے اللہ کس کو بلاتے ہیں؟ تم ادھر آ جاؤ، تم آ جاؤ، تم آ جاؤ، مدرسے میں داخل ہو جاؤ، مدرسے میں داخل ہو جاؤ. یہ دل میں حافظ بننے کا شوق پیدا ہوتا ہے، دل میں عالم بننے کا شوق پیدا ہوتا ہے. یہ اللہ مجھے اور آپ کو بلا رہے ہیں کہ تم آ جاؤ، جو کام میں نے اپنے ذمے لیا ہے اس کام کو میں تم سے انجام دلاؤں. اپنوں کو اللہ بلاتے ہیں. اسی لیے حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ، یہ میری بات نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل القرآن ہم اہل اللہ، قرآن والے اللہ کے لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں. اہل اللہ قرآن، اہل القرآن ہم اہل اللہ، اہل قرآن اہل اللہ ہے. اور صرف اہل اللہ نہیں، وہ خاصتہ، خاصت اللہ، خاص اللہ تعالی شانہ کے صرف اللہ کے لوگ نہیں، اللہ کے خاص لوگ ہیں، خاص. اس لیے ہمیں تو ان کا احسان ماننا چاہیے کہ یہ بڑے ہیں، یہ بڑے ہیں. ان کا تنخواہ. امام عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ علیہ، ان کے بیٹے نے سورہ بقرہ یاد کر لی، سورہ بقرہ یاد کر لی. میرے بھائیوں، علماء کی، علم والوں کی، حفاظ کی، مفتیوں کی، محدثین کی، مفسرین کی جن لوگوں کا علم سے تعلق ہے آپ ان کا احترام کیجیے. احترام کی ایک شکل ہدیہ بھی ہے، احترام کی ایک شکل دعوت بھی ہے. مگر میں صرف یہ مالی چیز کی طرف آپ کو اپنے دل میں احترام رکھیے کہ یہ لوگ اللہ والے،
یہ قرآن والے لوگ ہیں، یہ حدیث والے لوگ ہیں. جیسے کسی دیہات میں آپ چلے جائیں جہاں غریب لوگ رہتے ہوں، تو جب وہ کسی ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں، اس لیے کہ جہالت ہوتی ہے دیہات میں، الٹریسی ہوتی ہے، لٹریسی زیرو ہوتی ہے، تو جب وہ کسی ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں تو بہت احترام سے دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ دیکھیں پڑھے لکھے آدمی ہے. بلکہ وہاں تو اگر کوئی میٹرک کر کے بھی چلا جائے تو کہ پڑھا لکھا آدمی ہے، پڑھا لکھا. بس یہ میں چاہتا ہوں کہ دلوں کے اندر احترام پیدا کرو، دلوں کے اندر عظمت پیدا کرو، علم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا، علم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا. حقارت دل میں مت آنے دو کہ مولوی مولوی، یہ مولوی لوگ، یہ مولوی لوگ، یہ ملا لوگ. یہ جو ذہن خراب ہو گئے ہیں ایک شیطان کی سازش کے تحت مستقل، کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں کوئی پرابلم ہے تو وہ سبب مولوی ہوتا ہے. نہیں میرے بھائیوں، دنیا میں جہاں کہیں کوئی خیر موجود ہے وہ مولوی کی وجہ سے ہے. ہاں، جہاں کہیں کوئی خیر موجود ہے وہ مولوی کی وجہ سے ہے. جس دن مولوی نہیں رہے گا دنیا میں، خیر کا وجود ہی باقی نہیں رہے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا، اور علم جب اٹھ جاتا ہے تو عمل اٹھ جاتا ہے، عمل اٹھ جاتا ہے تو پھر اتخذ الناس رؤوسا جہالا، پھر لوگ جو ہیں وہ جاہل لوگوں کے پیچھے چلیں گے جن کے پاس علم نہیں ہے. اب جس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ غلط رستے پہ چلے گا تو پیچھے چلنے والے بھی غلط رستے پہ چلیں گے، یعنی خیر ختم ہو جائے گی، خیر ختم ہو جائے گا. اب قیامت قائم ہوگی. جب تک علم ہے قیامت قائم نہیں ہوگی. اور جب تک مدارس علم موجود ہے، جب تک علماء ہے علم موجود ہے، جب تک طلبہ ہے علم موجود ہے. کسی مدرسے کے پاس سے گزرو، حضرت مولانا عبداللہ کاپت روی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے کان میں سنا کہ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. مدرسوں کی دل میں اتنی محبت رکھو کہ جب کسی مدرسے کے پاس سے گزرو تو تمہارے دل سے اتنی دعا نکل جائے گی، اللہ اس مدرسے کو آباد رکھنا. کہ اتنا تو کرو، چندہ نہ دو، اتنا تو کرو. چندہ بھی دینا چاہیے دینی اداروں کو، جہاں علم کی خدمت ہو رہی ہے اپنی سعادت سمجھ کر کے دینا چاہیے. انہیں ضرورت مند سمجھ کر کے مت دو، انہیں محتاج سمجھ کر مت دو، فقیر سمجھ کر مت دو کہ علماء کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہے تو میرے پیسے دینے سے اس کا گزارا ہوگا. نہ، دل میں اگر دینا چاہتے ہیں کسی کو کچھ تو اس نیت کے ساتھ دو کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ قرآن والے لوگ ہیں، یہ حدیث والے لوگ ہیں، رات دن ان کا اسی مشغلے میں گزرتے ہیں، میں احترام ان کو دینا چاہتا ہوں، یہ بڑے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے دلوں میں احترام ہونا چاہیے. یہ پیسوں کے لیے کام نہیں کرتے. بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ تو پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں. پیسوں کے لیے کام نہیں کرتے. اس میں تنخواہ کتنی ملتی ہے اور محنت کتنی کرنی پڑتی ہے وہ آپ پوچھئے ان سے. یہ شارٹ کٹ نہیں کر سکتے. یہ حدیث پڑھاتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں. آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں تو آپ وہاں مینیجر سے ڈرتے ہیں، اور یہ حدیث پڑھاتے ہیں تو ان کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ میں کوئی غلط بات نہ بول دوں، قرآن کی تفسیر مجھ سے غلطی نہ ہو جاوے، آخرت میں میری پکڑ نہ ہو جاوے. تو امام عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ علیہ کا بیٹا حافظ ہوا. اب وہ بیچارے حافظ جی تھے جن کو قرآن یاد تھا، آگے مزید علم نہیں ہوگا ان کے پاس، تو حافظ جی دوسرا علم نہیں ہوگا. تو امام عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑی رقم ان تک پہنچائی، شاید 100 دینار، 100 گولڈ کوئن. توجہ کیجیے، 100 گولڈ کوئن. ہم بھی میرے بھائیو اپنا جائزہ لیں، اپنا جائزہ لیں ہم کہ جس استاد نے مکتب میں ہمارے بچے کے سینے میں قرآن اتارا، جس نے ہمارے بچے کو الف با تاسا سے پڑھایا،
قاعدہ پڑھایا اور اسے قرآن پڑھنے کے قابل بنایا. قرآن پڑھنے کے قابل بنایا. اس استاد کی محنت کے نتیجے میں آپ کے بیٹے کو ہر حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہے آج. وہ اگر استاد محنت نہ کرتا تو آپ کے بیٹے کو 10 نیکیاں نہ ملتی قرآن پڑھنے پر. ان اساتذہ کی محنت کے نتیجے میں آپ کا بیٹا آج نماز پڑھنے کے قابل ہوا ہے. اگر ان اساتذہ کی محنت نہ ہوتی تو آپ کا بیٹا آپ کی نماز جنازہ نہ پڑھ سکتا. آپ کی نماز جنازہ جو پڑھتا ہے وہ استاد کی محنت کی وجہ سے ہے. کتنی محنتیں وہ کرتے ہیں, کتنی سر پھوڑی ہے مکتب میں جا کر کے دیکھو. اس لیے کہ جب نرسری میں چلے جاتے ہیں, پرائمری میں چلے جاتے ہیں, تو اس سے روکنے میں شیطان کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ کوئی نرسری میں اور پرائمری میں انگلش وغیرہ پڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جاتا, لیکن الف با تاسا پڑھنے سے جنت میں جاتا ہے. الف با تاسا پڑھنے سے جنت میں جاتا ہے. جنت میں جاتا ہے, ماں باپ کو بھی جنت میں لے جاتا ہے. حافظ قرآن پتہ نہیں کتنے لوگوں کو جنت میں لے جائے گا. کم سے کم کا تو وعدہ ہے کہ 10 ایسے لوگوں کو اپنے خاندان کے جنت میں لے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. طالب علم کو ایک مرتبہ اس علم کے میدان میں قدم رکھے کچھ سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ میرا فیوچر کیا ہے. اس کا جتنا برائٹ فیوچر ہے اتنا کسی کا نہیں ہے. اس لیے کہ فیوچر صرف اس دنیا کے 60 سال کا نام نہیں ہے. دنیا کے 60 سال اور اس کے ساتھ آگے پھر کروڑوں سال کا نام فیوچر ہے. دنیاوی تعلیم سے انسان اپنے 60 سال کو سیکیور کرتا ہے اور حافظ قرآن دینی تعلیم کے ذریعے کروڑوں سال کی حفاظت کرتا ہے. اللہ دنیا میں بھی کتنی عزت دیتا ہے. رمضان المبارک میں لوگ حافظ قرآن کے محتاج ہوتے ہیں. حافظ صاحب حافظ صاحب حافظ صاحب. جو حفاظ کے دشمن ہوتے ہیں, علماء کے دشمن ہوتے ہیں, وہ بھی رمضان میں ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی حافظ صاحب تلاش کر کے دو, ہمیں حافظ صاحب تلاش کر کے دو. نماز جنازہ کے موقع پر حافظ صاحب کو تلاش کرتے ہیں کہ حافظ صاحب مولوی صاحب نماز جنازہ پڑھا دو. غسل یعنی اللہ کے سامنے یہ جو میت ہے مومن اسے غسل دیا جاتا ہے, کفن پہنایا جاتا ہے. اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے دلہا بنایا جا رہا ہوتا ہے. اس آخرت کے دلہا کو تیار کرنے کے لیے لوگ علماء کو ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی مولانا صاحب آؤ ذرا غسل دے دو, غسل دے دو. یعنی اللہ کے سپرد کرنے کا وقت آتا ہے کہ مومن کو اس کی تیاری میں کون ہوتا ہے؟ حافظ قرآن ہوتا ہے, عالم دین ہوتا ہے. بچہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے حافظ جی بھائی حافظ صاحب کو بلاؤ, اس لیے کہ اللہ کا نام ہمارے بچے کے کان میں بلند کرنا ہے. اور جب دنیا سے رخصت کرنے کا وقت آتا ہے تو آخری جو رسم ادا کرتا ہے وہ حافظ قرآن دفن کرنے کے بعد ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے. حافظ قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی ہمت نہیں کرتا مصلی پہ کھڑے ہونے کی. اگر کسی مسجد کے چیئرمین کا اس مسجد میں آنے والے کسی حافظ صاحب سے آپسی تعلق اچھا نہ ہو اور ڈکٹیٹوریل ہو وہ چیئرمین صاحب, اور امام صاحب غیر حاضر رہے, تو ادھر ادھر وہ دیکھے گا اور نظر آ رہا ہے کہ حافظ جی تو ایک ہی ہے, تو غصے میں نیچے دیکھ کر اسی حافظ کے پڑھا دو نماز. کہنا پڑے گا حافظ جی ہی کو. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ مصلی ہے ہمارا تخت شاہی. علماء کی طرف سے کہا تھا کہ مصلی ہے ہمارا تخت شاہی. یہ تخت شاہی ہمارا ہے, اس پہ دوسرا کوئی نہیں آ سکتا. وہ مرسیڈیز والا بھی پیچھے ہوگا, لیکسس والا بھی پیچھے ہوگا, بڑی بڑی بلڈنگوں والا بھی پیچھے ہوگا, پولیٹیشین بھی پیچھے ہوگا. اسلامی ممالک میں چلے جائیے, اسلامی ملکوں میں چلے جائیے, بشار الاسد پیچھے ہوگا, اور پاکستان میں نواز شریف اور عمران خان پیچھے, امام کے پیچھے, پرائم منسٹر ہونے کی حالت میں بھی. سپریم کورٹ کا جج امام کے پیچھے, محمد بن سلمان پیچھے, صدام حسین بھی اپنی تمام تر شان و شوکت کے باوجود امام کے پیچھے, اور گدافی بھی امام کے پیچھے. یہ ہمارا تخت شاہی ہے.
مسلح ہے ہمارا تخت شاہی، کسی کی کیا کرے گی کم نگاہی. ہمیں نیچی نظر سے دیکھنے والوں دیکھ لو ہمیں نیچی نگاہ سے، مگر یہ مسلح ہمارا تخت شاہی ہے. اور اللہ نے یہ دنیا میں ہمیں اعزاز دیا ہے، منبر کا اعزاز ہمیں ملا ہے، اور آخرت میں جو اعزاز ملے گا وہ بہت کچھ اور ہوگا. اس لیے علماء کا دل میں احترام پیدا کرو. کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ آپ کو دینی فائدہ ہوگا. نمبر 1 دینی فائدہ، دین میں ترقی ہوگی. آپ کو علمی فائدہ ہوگا، علم میں ترقی ہوگی. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی اولاد میں، اولاد کی اولاد میں، اولاد کی اولاد کی اولاد میں علم ضرور آئے گا اگر آپ نے دل سے علماء کا احترام کیا تو ضرور آئے گا انشاءاللہ. آپ کے گھر میں محدث پیدا ہوں گے، مفسر پیدا ہوں گے، آپ کے گھر میں حفاظ پیدا ہوں گے. آپ کا اگر ایکیڈمک ذہن ہے، دنیاوی اعتبار سے آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ کی چاہت ہے کہ میری سب اولاد ڈاکٹر بنے، آپ نے ان کو پیار محبت سے سب کو ڈاکٹری کی لائن میں لگایا، اور آگے پھر آپ کی یہ چاہت ہے کہ میرے گرینڈ چلڈرن بھی سب ڈاکٹر بنے، تو ان کو بھی آپ نے اسی لائن میں لگانے کی کوشش کی. آپ کی چاہت ہے کہ آگے والی نسل بھی ڈاکٹر بنے. ہوتا ہے ایسا، محبت بہت ہے علماء سے، مگر ایمان کی کمزوری. تو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے خیال یہ آتا ہے کہ بھئی حافظ بننا بہت اچھا کام ہے، عالم بننا بہت اچھا کام ہے، مگر ہماری ایک جو لائف سٹائل ہے، اور پھر یہ کہ اتنے معمولی سے انکم سے آدمی گزارا کیسے کرے گا؟ میرا بیٹا محتاجی والی زندگی گزارے گا. میری 50,000 پاؤنڈ کی میری تنخواہ ہے، 60,000 پاؤنڈ پر اینم کی میری تنخواہ ہے، اور میرا بیٹا 10,000 پاؤنڈ کی تنخواہ میں گزارا کیسے کرے گا؟ تو یہ جو ایک ایمانی کمزوری ہوتی ہے نا، اس وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ نہیں میں بھی ایسے کورس چاہتا ہے کہ کاش کہ میرا بیٹا بھی عالم ہوتا ہے، لیکن نہیں، مشکل ہے. تو ایسے لوگ جو علماء سے محبت کرتے ہیں دل سے، اگر وہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھ سکیں گے تو مرنے کے بعد ان کو قبر میں اللہ بتائے گا کہ تمہارے نواسے کا نواسا حافظ ہوا ہے اور عالم ہوا ہے. کیسے ہوگا؟ وہ خود ضد کرے گا کہ نا مجھے کالج نہیں جانا ہے، مجھے یونیورسٹی نہیں جانا ہے، مجھے عالم بننا ہے، مجھے عالم بننا ہے. اس لیے کہ علماء کی کوئی قدر کرتا ہے وہ اس کے دہرات ہونے کی وجہ سے، یا اس کے لونت ہونے کی وجہ سے، یا اس کے شیخ ہونے کی وجہ سے، یا اس کے چودھری ہونے کی وجہ سے، یا اس کے خان ہونے کی وجہ سے نہیں. علماء کی عزت لوگ علم کی وجہ سے کرتے ہیں، اور جو علم کی عزت کرتا ہے اللہ اس کے گھر میں چھپر پھاڑ کر علم کو پہنچاتا ہے. اور اس وقت یہ ڈاکٹر صاحب اور انجینئر صاحب کے قبر میں اس بچے کے پڑھنے کی وجہ سے رحمتوں کا نزول ہوتا. اس وقت یہ ڈاکٹر صاحب اور انجینئر صاحب کہیں گے کہ کاش کہ میں نے میری ہر اولاد کو علم دین سکھایا ہوتا، میں نے ان کو علم دیا ہوتا. میں تو میرے ماں باپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، احسان مند رہتا ہوں. قیامت تک زندگی مل جائے اور قیامت تک لاکھوں زندگی اگر مل جائے پھر بھی ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے کہ انہوں نے اس راہ پہ ڈالا، ہمیں اس راہ پہ ڈالا کہ جب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ کا کلام سمجھ میں آتا ہے. یہ ہمارے والدین نے اس راہ پہ ڈالا تو نا. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور لوگوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پہنچاتے. اس لیے میرے بھائیوں دلوں میں علماء کی عظمت. اور دیکھو یہ میں اس لیے ہرگز عرض نہیں کر رہا ہوں کہ علماء کسی کی عزت کے محتاج ہیں، نہ علماء قرآن جانتے ہیں، علماء حدیث جانتے ہیں. اس لیے علماء کے سامنے یہ بات ہے کہ اللہ ہماری عزت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی نظر میں ہماری عزت ہے، فرشتوں کی نظر میں ہماری عزت ہے. فرشتے طالب علم کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. جیسے کوئی صدر مملکت کسی دوسری ملک میں جاتا ہے اور امپورٹنٹ ہوتا ہے تو ریڈ کارپٹ، تو یہ جو طلبہ جو مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. جب طالب علم کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں تو جب یہ عالم بن جاتا ہے اور خود پڑھاتا ہے تو اس کا کتنا اونچا مقام ہو جاتا ہوگا. ان کو پتا ہے کہ ان کا خود کا ویلیو کیا ہے.
یہ لوگوں کی عزتوں کے متلاشی نہیں ہے، اس کے محتاج نہیں ہے. اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کی ضرورت پوری کرو تم. ان کے دلوں میں ایک کمی ہے کہ یار ہماری کوئی عزت نہیں کرتا، ہماری کوئی عزت نہیں ہے. بہت عزت کرنے والے دنیا میں ہوتے ہیں. اگر میں عزت نہیں کرتا اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ دوسرا کوئی نہیں کرتا. اس لیے نہیں، ان کی ضرورت، آپ کی ضرورت ہے. یہ آپ کی ضرورت ہے، آپ کی دینی ضرورت ہے، آپ کی علمی ضرورت ہے، آپ کی اخروی ضرورت ہے کہ آپ علماء کی دلوں میں قدر رکھو، حفاظ کی دلوں میں قدر رکھو. ان کے ساتھ بدتمیزی مت کرو، ان کے بارے میں بدگمانیاں مت کرو، بدگمانیاں مت کرو. مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کی غیبت شروع ہو جاتی ہے. ان میں سے ایک بھی فرسٹ ہینڈ وٹنس نہیں ہوتا. بھائی آپ کی علماء کے بارے میں برائی کر رہے ہیں تو ہے ان میں سے کون ہے؟ کہاں سورس کیا ہے؟ آپ کا سورس کیا ہے کہ آپ علماء کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں؟ بغیر سورس کے بات کرتے ہیں. اور یہ شیطان کرواتا ہے، شیطان کرواتا ہے. کیوں بھائی؟ اسی لیے شیطان کرواتا ہے. جیسے میں نے وہ مکتب کا کہا نا کہ مکتب میں بہت مشکل لگتا ہے، بہت مشکل لگتا ہے. اس لیے کہ وہ پرائمری والی چیز ان کو جنت میں نہیں لے جاتی اور یہ جنت میں لے جاتی ہے. دوسروں کی غیبت شیطان اتنی نہیں کرواتا جتنی علماء کی، اس لیے کہ وہ دوسروں کی غیبتیں چھوٹی جہنم میں لے جاتی ہے اور شیطان ان کی غیبتیں بڑی جہنم میں لے جاتی ہے. بلکہ بعض بزرگوں نے کہا کہ علماء کی غیبت کرنے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ ان کا گوشت زہریلا ہوتا ہے، بہت زہریلا. اور جب قرآن کہتا ہے کہ جب کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو یہ کسی کے گوشت کے کھانے کے برابر ہے، تو بہت زہریلا ہوتا ہے. کیا مطلب زہریلا؟ ایمان سے ہاتھ دھو دیں گے، روحانی موت بہت جلدی واقع ہو جاتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ ان کی محنتیں آپ دیکھو کتنی محنتیں کرتے ہیں. تو ہمارے دل میں یہ خیال، تو علامہ عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہہ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے استاد کو 100 دینار، 80 دینار، 70 دینار بڑی رقم دی. اب بڑی رقم دی تو حیرت میں پڑ گئے اور دل میں یہ خیال آیا کہ ابھی تو میں نے صرف سورہ بقرہ ختم کروائی ہے، تو یہ تو کوئی بڑا کام میں نے نہیں کیا، صرف سورہ بقرہ یاد کروائی. اور علامہ عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بڑی رقم بھیجی، بڑے عالم تھے وہ. تو آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے تو صرف سورہ بقرہ پڑھائی اور آپ نے اتنی بڑی رقم دے دی. تو امام صاحب کچھ نہیں بولے، علامہ عبد الوہاب شارانی کچھ نہیں بولے، اور بعد میں اپنے خادم سے کہا کہ استاد جی کو بدل دو، یہ استاد جی ہمارے بچے کو نہیں پڑھائیں گے، دوسرا استاد جی لاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں سورہ بقرہ سے زیادہ 80 دینار کی عظمت ہے. کیا کہا اس نے کہ صرف سورہ بقرہ پڑھائی اور آپ نے 80 دینار دے دیے. سورہ بقرہ تو اتنی اونچی چیز ہے کہ اس کے بدلے میں پوری دنیا اگر دے دی جائے تو بھی کم ہے. اس کے دل میں یہ خیال کیوں آیا؟ اس خیال کا آنا کہ سورہ بقرہ کے بدلے میں مجھے آپ نے 100 دینار دے دیے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے ذہن میں 100 دینار کی قیمت سورہ بقرہ سے بڑھی ہوئی ہے. میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے کو سورہ بقرہ اور قرآن کی قدر نہ جاننے والا حافظ پڑھائے. اس کو فارغ کر دو. 80 90 100 دینار دینے کے بعد بھی ان کو ایسا ہوتا تھا کہ ہم نے کچھ نہیں دیا. رأيت حق الحق حق المعلم وأوجبه حفظا على كل مسلم لقد حق أن يهدى إليه كرامة لتعليم حرف واحد 1000 درهم. ایک شاعر کہتا ہے کہ سب سے بڑا حق میں نے معلم کا حق دیکھا، اس لیے کہ وہ مجھے جانور سے انسان بناتا ہے، وہ مجھے جہالت کی اندھیریوں سے نکال کر علم کی روشنی میں لاتا ہے، وہ مجھے دنیا کی فکر سے نکال کر آخرت کی فکر کی طرف لے جاتا ہے، وہ میرے دل کو عقائد سے منور کرتا ہے اور وہ میری زندگی کو اخلاق اور آداب سے آراستہ کرتا ہے. میں نے یہ سب سے بڑا حق دیکھا. یہ استاد کی محبت میں یہ شاعر کہہ رہا ہے، ورنہ ماں باپ کے حقوق استاد کے حقوق سے زیادہ ہے. سب سے بڑا حق استاد کا حق ہے، اور جتنے حقوق کی حفاظت کی جائے ان میں سے سب سے زیادہ ضروری اس حق کی حفاظت ہے، استاد کے حق کی حفاظت ہے. اور کہا کہ استاد جی کا حق کتنا ہے؟ لقد حق ان یہدی الیہ کرامۃ. یہ بات پکی ہو گئی ہے
کہ اکرام کے طور پر، احترام کے طور پر اس کا احسان مان کر لتعلیم حرف واحد الف درہمی، ایک جتنا اس نے علم سکھایا ہے اس میں سے ہر حرف پر اس کو 1,000 درہم دیے جائیں، 1,000 درہم دیے جائیں ایک حرف پر. یعنی مطلب کیا ہوا کہ جتنا اس نے سکھایا ہے اس کی تو قیمت ہی میں ادا نہیں کر سکتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو آنے والے لوگ ہیں علماء کے پاس، کلاسوں میں جانے والے، مدرسوں میں جانے والے، طالب علم کے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے، لیکن اساتذہ، ائمہ اور مکتب میں پڑھانے والے جو ہمارے معلمین ہیں ان کے ذہن میں یہ خیال ضرور آنا چاہیے کہ یہ لوگ اگر میرے پاس نہ آتے تو میں یہاں کہاں بیٹھا ہوا. اساتذہ آنے والوں کا، علماء آنے والوں کا احسان مانے کہ یہ آتے ہیں تو میرا علم کھلتا ہے، یہ آتے ہیں تو میں کچھ گفتگو کرتا ہوں، یہ آتے ہیں تو میں کتاب پڑھا رہا ہوں. اور جو آنے والے طلبہ ہیں ان کو کیا سوچنا چاہیے، جو مسلی ہیں ان کو کیا سوچنا کہ ان کا احسان ہے، ہم برگے ہمارے پیچھے کتنی محنت کرتے ہیں. تو علماء کو چاہیے کہ کیا کریں بھائی، عمل کریں. علم، حضرت ابو ہریرہ علم کو حاصل بھی کرتے تھے، اس میں بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کے حصول کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے. اس میں علم کے حصول کے لیے جو انہوں نے قربانیاں کی، ریکارڈ توڑ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی. اور حصول علم کے بعد اس علم کو پر عمل، اور عمل میں سب سے پہلی کی چیز کیا ہے، دوسروں تک پہنچانا. دوسروں تک پہنچانے میں ریکارڈ توڑ دیا، دوسروں تک پہنچایا، علم پہنچایا، علم پہنچایا. اس زمانے میں پہنچانے والا بھی حریص ہوتا تھا اور علم لینے والا بھی حریص ہوتا تھا، دونوں حریص ہوتے تھے. اور اس کے بعد عمل کا بھی ریکارڈ توڑ دیا. عمل کا ریکارڈ کیسے توڑا، خود فرماتے ہیں، خود کننا کانو کا معنی کیا ہے، کننا احرص شیء فی الخیر، ہم جماعت صحابہ خیر کو حاصل کرنے میں سب سے زیادہ حریص، لالچی اور گریڈی تھے. خیر، ہمیں خیر مل جاوے، ہمیں علم مل جاوے اور عمل کی توفیق مل جاوے، علم مل جاوے اور عمل کی توفیق مل جاوے. یہ کیوں کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے؟ اس لیے کہ وہ شیطان جو ہے وہ 2 مرتبہ دھوکہ دے گیا. شیطان آیا تھا انسان کی شکل میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مرتبہ کہ دیکھو وہ پھر آئے گا، پھر آئے گا. تیسری مرتبہ آیا، تیسری مرتبہ پکڑ لیا. جب تیسری مرتبہ پکڑ لیا تو اس نے کیا کہا کہ میں تمہیں ایک چیز سکھاتا ہوں جس کے ذریعے اللہ تم کو نفع پہنچائے گا اگر تم مجھے چھوڑ دو. تو کیا سکھائے گا تو کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. رات کو سونے سے پہلے کیا پڑھو بھائی؟ آیت الکرسی. اگر رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کی طرف سے ایک چوکیدار تم پر مقرر کر دیا جائے گا. چوکیدار، کچھ نہیں ہوگا تم کو رات میں. اور نمبر 2، شیطان صبح تک تمہارے قریب نہیں پہنچ سکے گا. تو چھوڑ دیا. پہلی رات اس نے کیا کہا تھا، دوبارہ نہیں آؤں گا. پکڑ لیا حضرت ابو ہریرہ نے. وہ صدقۃ الفطر کا جو ڈھیر لگا ہوا تھا جو اور کھجوروں کا، تو وہاں چوری کرنے کے لیے آیا تو پکڑ لیا. کہا کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، گھر میں فاقہ ہے، کہ چل جا، آئندہ مت آنا، جتنا لیا ہے لے جا، اور پھر خبردار اگر آیا تو. دوسرے دن پھر آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ دوبارہ آئے گا. دوسری مرتبہ پھر آیا، پھر پکڑ لیا. تیسرے دن تو بہت غصے سے کہا کہ تو روزانہ مجھے کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا، آج تو تجھے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. تو کہا کہ میں تجھے ایک اچھی بات بتاتا ہوں. تو چھوڑ دیا. جو آدمی 2 مرتبہ آپ کو دھوکہ دے جائے، وہ تیسری مرتبہ بھی دھوکہ دے رہا ہو، کیوں چھوڑ دیا ابو ہریرہ نے؟ تو ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ ہمارا ویک پوائنٹ ہے صحابہ کا، کہ جہاں کہیں کوئی خیر کی بات ہمیں سکھانے کا کہتا ہے تو پھر ہم حریص ہو جاتے ہیں اور ڈھیلے پڑ جاتے ہیں.
کانو علماء کرام کے لیے کانو یہ التفات ہے. حضرت ابو ہریرہ خود کہتے کننا احرس شیء، ہم جماعت صحابہ سب سے زیادہ حریص ہیں. حریص کس میں؟ فی الخیر، خیر میں، کہ ہمیں کہیں سے علم اور عمل مل جائے. اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول نہیں ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرنے والے، پھر آگے روایت کرنے والے، پھر آگے روایت کرنے والے، یہ روایت کرنے والوں میں سے کوئی روایت کرنے والا اپنے شاگردوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ میں پہلی رات چھوڑ دیا پھر بھی وہ آیا، دوسری رات چھوڑ دیا پھر بھی آیا، تیسری رات جو ہے اس نے لالی پاپ دیا، تو کیا پتا کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں، خامخواہ ایسی ہی بات ہو. تو پکڑ کے لے جانا چاہیے تھا، کیوں بھروسہ کر لیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے؟ تو وہ استاد جی نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ کانو احرس شیء فی الخیر. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو تھے نا، وہ خیر کے معاملے میں بہت حریص ہوتے تھے. جہاں کہیں ان کو کچھ تھوڑا بھی ایسا لگ جاتا تھا کہ یہاں کچھ فائدہ ہونے والا ہے علمی یا عملی، تو پھر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. اور اچھا ہوا اس لیے کہ چھوڑ دیا اسے، اس سے وہ علم حاصل کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پھر پہنچے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما فعل اسیرک البارحہ، تمہارے قیدی نے آج رات کیا گیا؟ تو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوا رات کو. تو فرمایا کہ صدقک وہو کذوب، ہے تو بڑا جھوٹا مگر آج وہ سچ بول کر گیا ہے. تو حدیث ہو گئی ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈوز کر دیا، کہ بڑا جھوٹا ہے مگر جو بات اس نے کہی ہے وہ سچی ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ خیر اور شر کا علم اس کے پاس بھی ہوتا ہے، تبھی تو ہمیں روکے گا. تو کہ اس نے بات تو صحیح کہی ہے، صدقک وہو کذوب، جھوٹا ہے مگر بات سچی کہی ہے. یہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ جو للعبد المملوک اجران، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عبد مملوک جو غلام ہوتا ہے، غلام کسی کا، اسے 2 اجر ملتے ہیں. اسے 2 اجر ملتے ہیں. بھئی کس بات پر اجر ملتے ہیں؟ جہاں کہیں کلاش ہو جاتا ہے. کلاش کا کیا مطلب؟ مثال کے طور پر وہ تہجد کا پابند ہے اور آقا نے یہ کہہ دیا کہ کل صبح 5 بجے اٹھ جانا، ہمارا ایک سفر ہے تو تیاری کرنی ہے. اب 5 بجے اٹھ کر کے تہجد بھی پڑھنی ہے، 5 بجے اٹھ کر کے آقا کو کے لیے تیاری بھی کرنی ہے. اب یہ کلاش ہو گیا تو وہ کیا کرتا ہے؟ تہجد بھی پڑھتا ہے اور آقا کے کام کو بھی کرتا ہے، مینج کرتا ہے دونوں کو. تو جہاں کہیں ایسی مزاحمت ہوتی ہے، جہاں تکلیفیں ہوتی ہے، جہاں مشکلات آتی ہے، وہاں اللہ عمل پر 2 اجر دیتے ہیں. والذی یقرأ القرآن، وہ جو قرآن کو پڑھتا ہے، ویتتعتع فیہ، اور اس میں اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اس لیے کہ زبان میں لکنت ہے، یا یہ کہ ابھی قرآن سیکھ رہا ہے، 60-70 سال کی عمر ہو چکی ہے تو پڑھنے میں بہت آہستہ ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، یا تو زبان میں لکنت ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے. تو دوسروں کو 10-10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کو 20-20 نیکیاں ملتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مشکلات کا سامنا کرتا ہے. تو ایسے ہی تہجد پڑھنا ہو، جب آقا کا کوئی کام نہ ہو تو بہت آسان، آقا کا بھی کام تہجد بھی، تو آقا کی فرما برداری بھی شریعت کہتی ہے کہ کرو. اور تہجد تو پڑھنا چاہتے ہیں تو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، آقا کا حق بھی ادا کرتا ہے، اس میں ڈبل اجر. اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دیکھو کتنے حریص تھے. آپ کو حیرت ہوگی سن کر کے، دنیا میں ایسا کون ہوگا جو غلام بننا پسند کرے گا؟ غلام، سلیو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اگر 3 اعمال نہ ہوتے، 3 اعمال جو غلام نہیں کر سکتا، حج غلام آزادی کے ساتھ نہیں کر سکتا، ہر سال نہیں کر سکتا، آقا لے جائے گا تو ہی جا سکے گا حج. نمبر 2 جہاد فی سبیل اللہ، جب جی چاہے غلام نہیں جا سکتا، آقا بھیجے یا لے جائے تو ہی جا سکتا ہے. اور ماں کی خدمت، وبر امّی، لولا الحج ولا الجہاد فی سبیل اللہ وبر امّی. یہ 3 باتیں اگر نہ ہوتی تو میں چاہتا کہ میں غلام ہو جاتا. اگر میں غلام ہو جاؤں، غلام بن جاؤں
تو مجھے ہر ایسے کلاس والے کاموں میں مجھے کیا ملے گا؟ ڈبل اجر ملے گا. لیکن میں پھر حج نہیں کر سکوں گا, میں پھر جہاد فی سبیل اللہ نہیں کر سکوں گا, میں میری ماں کی خدمت نہیں کر سکوں گا, اس لیے کہ مجھے اور کوئی کنٹرول کر رہا ہوگا. یہ پرابلم ہے. اگر یہ تین مسئلے نہ ہوتے تو میں آزاد رہنا پسند نہ کرتا, اس لیے کہ آزاد رہنے والے کو ایک نیکی ملتی ہے تو غلام کو 2 نیکیاں ملتی ہے. میں غلامی برداشت کر لیتا مگر ڈبل ثواب ضرور لے لیتا. ایسا حریص کوئی ملے گا آپ کو جو آزادی کو ترک کر کے غلام بن کر غلامی کی زندگی گزارنا چاہے؟ اب میں ختم کر رہا ہوں, ذہن میں بہت باتیں تو آ رہی ہے مگر ختم کر رہا ہوں. یہ جو ہے یہ جو ہرس کیا ہرس؟ 2 قسم کی ہرس تھی, 2 قسم کی ہرس. علم حاصل کرنے کے بعد 2 ہرس, اور چونکہ 2 ہرس تھی اس لیے علم میں محنت کرتے تھے. ایک ہرس کیا ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کو کریں تاکہ آخرت بنے, اور زیادہ سے زیادہ برے اعمال سے بچیں تاکہ آخرت بنے. جس طرح اچھا عمل کرنے سے آخرت بنتی ہے, برے عمل سے بچنے سے بھی آخرت بنتی ہے. جیسے نماز پڑھنے سے ترقی ہوتی ہے, زنا سے بچنے سے بھی ترقی ہوتی ہے. یہ جو ہرس تھے نا ان کو, اسی وجہ سے آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ صحابہ آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ ای العمل احب الی اللہ, اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کون سا عمل ہے وہ ذرا بتلا دیجیے تاکہ ہم وہ کریں. ای العمل احب الی اللہ, اللہ کو سب سے زیادہ عمل کون سا پسند ہے تاکہ ہم کریں. یہ پوچھتے تھے. اور دوسرا کیا پوچھتے تھے؟ ای الذنب اعظم عند اللہ, کون سا گناہ اللہ کو بہت ناپسندیدہ ہے, بہت بڑا گناہ کون سا ہے تاکہ ہم اس سے بچنے کا بہت اہتمام کریں. یہ ہرس کی وجہ سے یہ سوال پوچھتے تھے. اور یہ ہرس جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں رہی. کس کی؟ علم حاصل کریں, اسے آگے پہنچائیں اور اس پہ عمل کریں. جی عمل اتنا تھا کہ اگر کسی کے پاس کوئی حدیث ہوتی تھی تو ایسا ہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ ضرور اس حدیث پہ عمل کرتا ہوگا. وہ تو آپ نے حدیث پڑھی ہے نا کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. صبح شام جو بھی پڑھے گا تو صبح کو پڑھے گا تو شام تک برائی سے محفوظ رہے گا, شام کو اگر پڑھے گا تو صبح تک تکلیفوں سے, آفتوں سے, بلاؤں سے محفوظ رہے گا. تو دعائے انس بھی پڑھنی چاہیے صبح و شام, اور یہ بھی پڑھنی چاہیے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. 3 مرتبہ پڑھنی ہے یہ. اب یہ دعا پڑھنا فرض ہے, واجب ہے, کچھ نہیں ہے. لیکن یہ جس حدیث کی کتاب میں یہ حدیث غالباً ترمذی شریف میں ہے, جس حدیث کی کتاب میں یہ ہے اس میں ایک جگہ پر یہ ہے کہ جب استاد جی نے جب یہ حدیث سنائی تو استاد جی کو فالج ہوا تھا, لکوہ ہو گیا تھا, سٹروک ہو گیا تھا. تو انہوں نے یہ حدیث سنائی لکوے کے ساتھ. تو ہم اور آپ ہوتے تو ہمارے ذہن میں کیا آتا کہ بھئی استاد جی نے یہ حدیث ہمیں سنائی تو صحیح مگر استاد جی نے عمل نہیں کیا ہوگا, اس میں کیا ہوگا, یہ فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے. جب استاد جی نے یہ حدیث سنائی تو فوراً طالب علم کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر اس حدیث کا فائدہ یہ ہے کہ جو صبح کو پڑھتا ہے تو شام تک کوئی تکلیف نہیں آتی, شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک نہیں آتی, تو یہ لکوہ ان کو کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو پھر لکوہ کیسے ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ بیٹا ہر حدیث پر عمل نہیں کیا کرتے, حدیث پڑھاتے ہیں, سب پر تھوڑا ہی عمل ہوتا ہے, ایسا نہیں کہا. انہوں نے کہا بیٹا میرا اس حدیث پر عمل کرنے کا معمول رہا ہے, میں ہمیشہ اس حدیث پر عمل کرتا ہوں, یہ دعا پڑھتا ہوں, مگر میرے مقدر میں لکوہ تھا تو جس دن مجھے لکوہ ہونے والا تھا اس دن صبح کو میں بھول گیا تھا, اس دن صبح کو میں بھول گیا. یہ ہرس. اور طالب علم میں بھی عمل کی ہرس. جب طالب علم بھی ہر حدیث پہ عمل کرے گا تو اس کو ذہن میں آئے گا نا کہ استاد جی اگر اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں تو پھر یہ لکوہ کیسے ہو گیا. اور ایک آخری بات,
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے، پر ایک واقعے کے نتیجے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ایک خادم چاہیے، غلام باندیاں آئی ہیں تو ایک ہمیں بھی دے دو کہ گھریلو کام کاج کریں، یہ ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں چکی وغیرہ چلانے کی وجہ سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اس لیے کہ آپ اپنی بیٹی کو صبر قناعت وغیرہ سکھانا چاہتے تھے، تو غلام نہیں دیا ان کو، باندھی نہیں دی، گھریلو کام اب بیٹا تم ہی کر لیا کرو کام. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے، ہم لیٹے ہوئے تھے تو بیچ میں آ کر کے بیٹھ گئے درمیان میں، اور فرمایا کہ الا ادلکما الا خیر مما سألتماہ، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں جو اس چیز سے بہتر ہے جو تم نے مجھ سے مانگی ہے، غلام باندھی جو تم نے مانگی نا، اس سے بہتر چیز تم کو نہ بتاؤں. اور پھر کہا کہ تم دونوں کے دونوں 33 ٹائمز 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، یہ انشاءاللہ تمہارے لیے غلام اور باندھی سے بھی بہتر ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، انتقال سے 1 سال پہلے، 2 سال پہلے، 3 سال پہلے، جو بھی ہوگا، وفات ہو گئی. وفات کے بعد حضرت ابو بکر کا خلافت کا دور، حضرت عمر کا خلافت کا دور، حضرت عثمان غنی کا خلافت کا دور، پھر حضرت علی کی خلافت کا دور آیا. حضرت علی کی خلافت کا دور آیا اور جنگ جمل، جنگ صفین، اور جنگ صفین سے جب فارغ ہو گئے تو آپ کی حیات طیبہ کے آخری دور میں، آخری 4-5 سال میں ہوگا شاید، آپ نے یہ حدیث سنائی. کتنے سال ہو گئے؟ 30 40 50 سال ہو گئے، سمجھے؟ تو حضرت علی نے یہ حدیث سنائی، اور حدیث سنا کر کے یہ کہا کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھے اور فاطمہ کو یہ تسبیح فاطمی سکھائی، اس دن سے لے کر آج تک کوئی رات ایسی نہیں گزری ہے کہ میں نے تسبیح فاطمی نہ پڑھی ہو. تسبیح فاطمی یعنی ایک شخص ایسا کہے کہ میری کوئی فرض نماز قضا نہیں ہوئی ہے تو سمجھ میں آئے کہ آدمی احتیاط کرتا ہے. اسی طرح جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت موقدہ ہے، تو کہ میری کوئی نماز جماعت کے ساتھ نہیں گئی ہے، زندگی میں میرا کوئی روزہ قضا نہیں ہوا ہے رمضان کا، نہیں. تسبیح ہے فاطمی، تسبیح یعنی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا تو مقام اتنا اونچا ہے کہ اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، مگر اس میں جو محنت لگتی ہے اس کے اعتبار سے بہت ہی معمولی عمل، یہ محنت کے اعتبار سے اس میں وقت جاتا ہے، ایفرٹ جاتا ہے، اس اعتبار سے بہت معمولی عمل. اگر کسی دن نہ بھی گیا تو کیا حرج ہے؟ کیا فرماتے ہیں 40 سال تقریباً 40 سال کیا فرماتے ہیں کہ کسی دن یہ تسبیح فاطمی نہیں چھوٹی. تو وہ شاگرد جو بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ وہ جس دن صفین کی جنگ تھی، صفین، تو رات کو تو آپ کو بہت فکر ہوگی کہ آئندہ کل کیا ہوگا، بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے کل، تو کہ صفین والی رات بھی آپ نے نہیں چھوڑی تھی تسبیح فاطمی. کہا کہ ولا لیلۃ صفین، صفین کی رات میں بھی نہیں، صفین کی رات میں بھی نہیں. ایسے چھوٹے چھوٹے عمل کا 40 سال تک جو لوگ اہتمام کرتے ہوں، اس کی وجہ یہ کہ حریص فی العلم. اور پھر آگے جو سلسلہ چلتا ہے، آگے سلسلہ کہ 20 سال تک فلاں بزرگ نے 20 سال تک کیا کیا، روزانہ ایک قرآن ختم کیا. فلاں بزرگ نے 30 سال تک روزانہ قرآن ختم کیا. فلاں بزرگ نے روزانہ 200 رکعت نفل نماز پڑھی. فلاں بزرگ نے 300 رکعت نماز پڑھی. فلاں بزرگ نے 500 رکعت نماز پڑھی. فلاں بزرگ جو ہے 40 سال تک تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. فلاں بزرگ کی 50 سال تک تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. فلاں بزرگ کی 70 سال تک تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. یہ سب کیا ہے؟ فلاں بزرگ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے. یہ سب کیا ہے بھائی؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ ہرس. جب آخرت کی حقیقت کھل جاتی ہے تو آدمی ہرس ہو جاتا ہے. باپ جو ہے اس کے سامنے مال و متا کی حقیقت کھل گئی ہے تو رات دن فیکٹری میں محنت کرتا ہے. بچہ ابھی جوان ہے، 20 سال کا 22 سال کا، اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس محنت کے نتیجے میں ملتا کیا ہے، وہ سستی کرتا ہے. تو جن لوگوں کے سامنے آخرت کی حقیقت نہیں کھلتی وہ غفلت میں پڑے رہتے ہیں، دنیا کے لہو لعب میں پڑے رہتے ہیں. مگر جن کے سامنے آخرت کی حقیقت کھل جاتی ہے
وہ پھر اس طرح کی محنت میں لگ جاتے ہیں، اور پھر ایسی حالت ان کی ہو جاتی ہے کہ بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد مصلی پہ کھڑے ہو جاتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے اللہ سے، اور رو رو کر مانگتے تھے، اور جب کان میں فجر کی اذان کی آواز آتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ یہ رات تجھے کیا ہو گیا، یہ رات تجھے کیا ہو گیا، تو اتنی چھوٹی ہو گئی، اتنی چھوٹی ہو گئی، میں تو اور اللہ کی عبادت کرنا چاہتی تھی، تو اور لمبی رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ بس میرے بھائیو، ایسی مجلسوں میں بیٹھو جن مجلسوں میں بیٹھنے سے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھو، ایسی صحبتوں میں بیٹھو، ایسے دوست احباب اختیار کرو جن کے ساتھ بیٹھنے سے آخرت کی فکر بڑھتی ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، ایسی کتابیں پڑھو جن سے آخرت کی فکر بڑھتی ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، اور جب آخرت کی فکر پیدا ہو اور دل میں ایسے خیالات آئے کہ مجھے یہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے، تو سب کچھ ایک ساتھ رہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے شروع کر دو، تھوڑا تھوڑا کر کے شروع کر دو۔ جیسے آج آپ نے سیکھ لیا کہ رات کو سونے سے پہلے تسبیح فاطمی پڑھنی چاہیے، تو نیت کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ آج سے روزانہ ہم تسبیح فاطمی پڑھیں گے۔ آج آپ نے سیکھ لیا کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، یہ زندگی میں لے آؤ۔ ایسا ایک ایک کر کے دھیرے 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 اگر آپ کسی نل کے نیچے اگر یہ قطرہ قطرہ پانی گرتا ہو، اس کے نیچے بھی آپ ڈول رکھ دیں گے تو اگر 2-4 گھنٹوں کے بعد جائیں گے تو دیکھیں گے ڈول بھر گیا ہے۔ یہ قطرے 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 سے جو ہے وہ ڈول بھر جاتا ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ پورا دن زندگی میں آ جائے گا۔ اور ابھی ہم رجب کے مہینے سے گزر رہے ہیں، ان قریب شعبان کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ یہی تو وہ ایام ہے کہ جن میں ہمیں آخرت کی فکر کرے، اپنے آپ کو کھپانا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے تاکہ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے پہلے ہماری گاڑی جو ہے 5th گیئر میں آ جائے، اور اللہ سے دعا بھی کرو اور فیصلہ بھی کرو کہ انشاءاللہ یہ رجب کا مہینہ اور یہ شعبان کا مہینہ اور آگے آنے والے رمضان کے مہینے کو ہم بہت اچھی طرح سے خرچ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو علم کا بھی حریص بنائے اور عمل کا بھی حریص بنائے، اور علم اور عمل دوسرے لوگوں میں کیسے آ جائے اس کا بھی ہمیں حریص بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔